دوستو یقیناً آپ وادی ناران، کاغان اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ جو لوگ جھیل کے بارے میں نہیں جانتے تو ان کو بتاتے چلیں کہ یہ جھیل پاکستان کے شمالی علاقے ناران میں واقع ہے۔ یہ جھیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ پہاڑوں اور برف سے گھرے نظاروں کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، اس جھیل کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس جھیل کے ساتھ مختلف پریوں کی کہانیاں منسوب ہیں جو وہاں کے مقامی لوگ خود اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں۔ آج ہم اس جھیل کی مکمل کہانی، تاریخ اور اس جھیل سے منسوب کہانی شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کریں گے۔ دوستو، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی بالکل حقیقت پر مبنی ہے، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک یہ بالکل من گھڑت کہانی ہے۔ اب یہ ایک سچی کہانی ہے یا افسانہ ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، مگر ناران میں بسنے والے ہر انسان کو اس کہانی کے بارے میں مکمل معلوم ہے۔ اس کہانی کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں بھی کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق اس جھیل کا پانی پہاڑوں سے نہیں بلکہ سیف الملوک کی تہ سے آتا ہے۔ اس کی پانی کی مقدار کا بہت کم سطح پر نظر آتا ہے۔ دوستو، بہت سے ریسرچرز نے اس جھیل کے پانی کی گہرائی ناپنے کی کوشش کی، مگر اس جھیل کے پانی کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکا۔ اگر بدقسمتی سے کسی نے اس کی تہ کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو وہ کبھی واپس نہیں آ سکا۔ کہتے ہیں 3 لاکھ سال پہلے جب وادی کاغان کا سارا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، یہ جھیل اس وقت وجود میں آئی تھی جب وادی کاغان کے برف پوش علاقے سے برف کا ایک تودا آ کر پانی میں گرا، جس سے دریا کا پانی رک گیا۔ جھیل کے بالکل درمیان میں ایک ملکہ پربت خوبصورت برفانی لباس پہنے ہوئے اپنے حسن کو 4 چاند لگاتے ہوئے اپنی خوبصورتی کا نظارہ کروا رہی ہے۔ 70,390 فٹ بلند پربت کو آج تک کوئی بھی سر نہیں کر سکا۔ مقامی لوگوں کے کہنے کے مطابق اس پہاڑ کو کوئی انسان اس لیے سر نہیں کر سکتا کہ یہاں شہزادہ سیف الملوک کی بد دعا شامل ہے۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 860 سال پہلے مصر کے ایک بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، مگر بعض روایات میں اسے بھارت کے شہر دہلی کا شہزادہ کہا گیا ہے۔ دوستو، مسلسل 7 رات تک شہزادہ سیف الملوک کے خواب میں ایک پری اپنا جلوہ دکھاتی رہی اور شہزادہ سیف الملوک اس پری پر فدا ہو کر اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اپنے اس خواب کی تعبیر کے حصول کے لیے شہزادے نے مختلف نجومیوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں سے رابطہ کیا، مگر یہ لوگ اسے تعبیر بتانے میں ناکام رہے۔ بالآخر ایک عالم جو علم نجوم کا ماہر تھا، اس نے حساب کتاب کر کے شہزادے کو بتایا کہ تمہارے خواب میں جو پری آتی ہے وہ دراصل کوہکاف کی ایک پری ہے، اور یہ پری اب سے نہیں بلکہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے ہی تم پر عاشق ہے، اور یہ پری کاف کے پہاڑ میں ہے۔ کوہ کاف پریوں اور جنوں کا علاقہ بتایا جاتا ہے۔ کوہ کاف آرمینیا میں موجود ایک خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پریوں اور جنوں کا ایسا علاقہ بتایا جاتا ہے جہاں آدم زاد کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ علاقہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اس عامل نے مزید اس شہزادے کو بتایا کہ اس پری کا نام بدیع الجمال ہے، اور وہ ہر 12 سال بعد انسانوں کی بستی میں آتی ہے اور وہ جھیل سیف الملوک میں جا کر غسل کرتی ہے۔ اگر تمہیں اس پری کو تلاش کرنا ہے تو تمہیں وادی ناران میں جانا ہوگا اور اس جھیل کے کنارے 12 سال تک ایک مخصوص چلہ کاٹنا ہوگا، اور یہ مخصوص چلہ کاٹنے کے بعد تم پری کا دیدار کر سکتے ہو۔ اس عامل نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دیتے ہوئے کہا کہ جب تم 12 سال کا چلہ کاٹ لو تب یہ ٹوپی پہن لینا۔ چلہ کاٹ کر یہ ٹوپی پہننے کے بعد تم جنات اور پریوں کو بآسانی دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا ضروری سامان سمیٹا، ناران کا قصد کیا اور اپنے نصب العین کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ کافی مہینے تک سفر کرتا رہا اور کئی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ وادی ناران اس جھیل کے پاس پہنچ گیا اور اس جھیل کے پاس موجود ایک غار میں چلہ کاٹنے لگا۔ چلہ کاٹنے کے 12 سال بعد بالآخر ایک رات اسے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ کافی تعداد میں پریاں جھیل میں اتر رہی تھیں۔ پریوں نے اپنا لباس اتارا اور وہ جھیل میں غسل کرنے لگیں۔ شہزادہ 12 سال سے اس انتظار میں تھا۔ شہزادے کو جیسے ہی پری بدیع الجمال کا لباس نظر آیا، اس نے فوراً وہ لباس اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب پریوں نے یہ کارروائی دیکھی تو وہ ڈر گئیں اور فوراً وہاں سے بھاگ گئیں، مگر پری بدیع الجمال وہیں پر رہ گئی۔ پری شہزادے سے التماس کرنے لگی کہ مجھے میرا لباس واپس کر دو، مگر شہزادے نے یہ شرط رکھی کہ پہلے تم اقرار کرو کہ مجھ سے شادی کرو گی تو میں تمہیں تمہارا لباس واپس کر دوں گا۔ مگر پری نے اس کی بات نہ مانی اور مسلسل انکار کرتی رہی۔ تب شہزادے نے اسے اپنا مکمل تعارف کروایا اور یہ بھی بتایا کہ میں یہاں 12 سال سے تمہارے انتظار میں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ جب پری نے شہزادے کی مشکل بھری داستان سنی تو وہ بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ دوستو، اب یہاں سے کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔
झील सैफ उल मुलूक के साथ एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम मलिकाए पर्बत है। कहते हैं आज तक कोई भी इस पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सका, और ये बात मशहूर है कि इस पहाड़ की चोटी पर जिन्नात का बसेरा है। उन वक्तों में इस पहाड़ की चोटी पर एक देव रहा करता था जिसका नाम सुफेद देव था। दोस्तों, बदकिस्मती से वो देव भी बदियुत जमाल परी पर आशिक हो गया। जब उस देव को यह पता चला कि कहीं से एक शहजादा आया है और उसने परी को पाने के लिए 12 साल का चिल्ला काटा है और अब वो परी को अपने साथ लेकर जा रहा है, तो वो सख्त तरीन गुस्से में इस पहाड़ की चोटी से नीचे इन दोनों को मारने के लिए झील सैफ उल मुलूक में उतरा। जब परी ने खतरा महसूस किया तो उसने फौरन पहले शहजादे पर सारी हकीकत आश्कार की। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए नारान शहर की तरफ भाग गए। देव जब पर्वत से नीचे उतरा तो उसे मालूम हुआ कि वो दोनों शहर की तरफ भाग चुके हैं, तो देव ने गुस्से में आकर झील सैफ उल मुलूक के बंद को तोड़ दिया, जिससे सारा पानी नारान शहर की तरफ आ गया। देव के बंद तोड़ने का मकसद ये था कि परी और शहजादा दोनों सैलाब के इस पानी में फना हो जाएंगे। जब परी और शहजादे ने पानी को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो उन्होंने नजदीकी गार में पनाह ले ली। वो गार आज भी नारान के बाजार के पास मौजूद है। लोग आज भी दूर दूर से इस गार को देखने के लिए आते हैं। बाज रिवायतों में ये आता है कि परी और शहजादा दोनों इस सैलाब के पानी में डूबकर खत्म हो गए थे, मगर कुछ लोगों के कहने के मुताबिक उन्होंने इस गार में पनाह ली थी और वो सैलाब के पानी से बच गए थे और वो इस गार में आज भी जिंदा है। और कुछ लोग ये नजरिया पेश करते हैं कि उन्होंने गार में बैठकर इस पानी के खत्म होने का इंतजार किया। जब वो पानी खत्म हो गया तो वो गार से निकलकर अपने इलाके मिस्र की तरफ चल दिए। अब इस कहानी में इतने सारे तजादात के बाद कितना अफसाना है और कितनी हकीकत, ये अल्लाह ताला की जात के सिवा कोई नहीं जानता। मगर ये दास्तान नारान में हर बच्चे और बूढ़े की जबान पर है कि मकामी लोग हर टूरिस्ट को ये दास्तान बड़े शौक से सुनाते हैं। झील सैफ उल मुलूक नारान पाकिस्तान में 3224 मीटर यानी 10,578 फुट की बुलंदी पर वादी कागान में वाक़ है। करीबी कस्बे नारान से बजरिया जीप या पैदल इस तक पहुंचा जा सकता है। ये एक इंतहाई खूबसूरत झील है। दुनिया भर से सयाह इसे देखने के लिए आते हैं। मलिकाए पर्बत और दूसरे पहाड़ों का अक्स इसमें पड़ता है। साल के कुछ महीने इसकी सतह बर्फ से जमी रहती है। ये दरिया दौरे हाजिर का दरियाए कन्हार है जो अब भी अपने पानी का बड़ा हिस्सा इसी झील से हासिल करता है। इस्लामाबाद से 257 किलोमीटर के फासले पर बर्फपोश पहाड़ों और सर्बफलक चोटियों में घिरी सतह समंदर से 7,500 फुट बुलंद और 800 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित दुनिया की इस खूबसूरत वादी में वाक़ है जिसे वादी कागान कहा जाता है। इस वादी में कमोबेश 9 छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं, जिनकी वजह से इसे झीलों की नीलगू सरजमीन के नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे तो इस वादी का चप्पा चप्पा दिलकश और कुदरत के हसीन नजारों से मालामाल है, लेकिन झील सैफ उल मुलूक को वादी कागान का झूमर कहा जाए तो मुबालगा न होगा।